السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کیوں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے؟ اور آپ کیا جانتے ہیں کہ کیوں ہمارے گرین پاسپورٹ پہ یہ لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے؟ تو جانتے ہیں ان سوالات کے جوابات۔ ناظرین، پاکستان اور اسرائیل دو ایسے ملک ہیں جو ایک ہی نظریے پہ بنے ہیں۔ پاکستان اسلام کے نظریے پہ بنا اور اسرائیل یہودیت کے نام پہ بنا۔ یہ دونوں نظریے ایک دوسرے کے الٹ ہیں، ان کا ٹکراؤ ہمیشہ سے رہا ہے۔ پاکستان کے وجود میں آتے ہی اس بات کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے تھے۔ شروع دن سے ہی اسرائیل پاکستان کے خائف تھا اور پاکستان کا وجود اس کے لیے قابل تسلیم نہ تھا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو ایک بھاری رقم بطور امداد پیش کرنے کا لالچ دیا تھا۔ یہ رقم اس وقت کے اربوں کی مالیت تھی اور شرط یہ رکھی تھی کہ صرف ایک بار اپنی زبان سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیں، لیکن لیاقت علی خان نے اس وقت سختی سے یہ بات واضح کی کہ ایسا ہونا کسی بھی صورت ممکن نہیں۔ پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اسرائیل کو ایسی بھی کیا آفت آن پڑی تھی کہ ساری دنیا چھوڑ کر اسرائیل پاکستان سے ہی خود کو کیوں تسلیم کروانا چاہتا تھا؟ یہ بات بہت عام سوالات ہیں۔ پاکستان بننے کے چند سال بعد ہی اسرائیل کے وزیر اعظم نے اسرائیلی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تمہیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں، تمہیں خطرہ صرف پاکستان سے ہے۔ پاکستان کے وجود کو مٹانا ہوگا۔ سوچنے کی یہ بات ہے کہ آخر اس وقت ایک غریب اور پریشانیوں سے گھرے لٹے پٹے ملک سے کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ اس وقت پاکستان کے پاس اتنے جدید ہتھیار بھی نہ تھے، نہ ہی ایٹم بم کا تصور تھا۔ عرب ممالک اس وقت بھی تیل اور قدرتی وسائل سے مالا مال تھے، اسرائیل کو ٹکر دینے کی پوزیشن میں بھی تھے، لیکن اسرائیل کی کمال چالاکی سے ان کی حکمرانی اور عیاشی و فحاشی کا ایسا زہر سیرت کرایا کہ ان کے خلاف بولنا بکواس سمجھنے لگے۔ انہیں یہودی اور بیرونی کمپنیوں اور سرمایہ کاری کے ذریعے دولت کی ریل پیل میں لگا دیا، جہاں اب انہیں ان چیزوں سے دوری بھی موت سے کم نہیں لگتی۔ پاکستان کو ہر طرح سے لالچ دینے کے بعد 1965 میں انڈو پاک خون ریزی جیسی جنگ چھیڑی گئی، جہاں اسرائیل نے انڈیا کی ہر طرح سے مدد کی، لیکن الحمدللہ مجاہدین وطن نے دشمنوں کو مار بھگایا۔ اسرائیل نے ہر فورم پہ خاموشی سے ہی صحیح پاکستان کی مخالفت کی۔ ہمارے ملک کے غدار سیاستدان تو شاید دہائیاں پہلے ہی اسرائیل کے مال کے لیے اپنا ملک و دھرم بیچ دیتے، لیکن اس قوم کی طرف سے آنے والے رد عمل اور پاک فوج کی طرف سے سخت مخالفت کا ڈر ہمیشہ انہیں اس قدم سے روکتا رہا۔ ہمارے سیاستدانوں نے ملک کو اسرائیلی اور اس کے دجالی اداروں کا محتاج کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ یہ اسرائیل کا ہی ہاتھ تھا کہ 1971 میں آپ دو لخت ہوئے۔ IMF جیسے دجالی اداروں نے پاکستان پہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تاکہ ہمارے حکمران کھل کے مال مار سمیٹ سکیں اور آخر میں اس ملک کو لاغر کر کے اپنا محتاج بنا لیا جائے۔ ہم لوگ شاید ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک کو اتنی توجہ اور سمجھ بوجھ سے نہ پڑھ سکے جتنا کہ یہودی۔ نیو ورلڈ آرڈر ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ ہم لوگ اس پہ بہت بحث کرتے ہیں، اس کا اصل مطلب کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ اصل میں نیو ورلڈ آرڈر اصل وجہ ہے کہ یہودی پاکستان کے پیچھے پڑے ہیں۔ کچھ بھی لے لو لیکن ہمیں تسلیم کر لو۔ ورلڈ آرڈر ایک ایسا نظریہ ہے جو ایک مذہب ہے جو کہ صرف دجال کی حاکمیت اور اس کی یہودی جو چاہیں وہی ہوگا۔ اس نیو ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا کے ہر ممالک کو اس کے تابع ہونا ہوگا اور دنیا کے ہر ملک کو اپنے آئین و مذہب سے دستبردار ہونا ہوگا۔ ساری دنیا کا بس ایک ہی مذہب پہ اتفاق ہوگا، بدلے میں دنیا جہان کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے اور وہی کچھ ہوگا جو دجال اور اس کے چیلے کی مرضی ہوگی۔
اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا کیوں ناممکن ہے؟ تو دوستو، اسرائیل ریاست وہ ریاست ہے جس نے ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کی روشنی میں مسلمانوں کی آخری جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے لیے وہ مجاہدین، وہ فوجیں جائیں گی جو مشرق سے ہندوستان کو فتح کر چکی ہوں گی۔ یہاں سے یہ فوجیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے روانہ ہوں گی۔ احادیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کے پاس بہترین ہتھیار ہوں گے اور ان کے پاس بہترین شہ سوار ہوں گے۔ شہ سواروں کی تعریف فرمائی ہے۔ مشرق میں بہترین ہتھیاروں والا اور بہترین افواج والا مسلمان ممالک کون سا ہے، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ شاہ سواروں سے میرے متعلق شاید نبی دو جہاں حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ پائلٹ اور جہازوں کی طرف یا پھر مسلمانوں کے زیر استعمال ٹینکوں، میزائلوں یا گاڑیوں کے متعلق ہو سکتا ہے۔ یہ بات اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ دوستو، مشرق میں کون سا ملک اسلام کے نام اور اللہ کے نبی کی دعا سے وجود میں آیا؟ یہ کن کن ہستیوں نے اس ملک کے قیام کے کردار ادا کیا؟ یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ پاکستان اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کر لیتا ہے تو پھر آخر جھگڑا کس بات کا ہے؟ کیا ہمارے مقتدر حلقوں میں بیٹھے لوگ نہیں جانتے کہ ہر سازش کے پیچھے کون ہے؟ پھر ہمیں اتنی جنگیں کرنے اور 20 سال سے افغانستان میں امریکہ کو برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں ایٹم بم بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ ہمیں مقدس مقامات کی قسم کی حفاظت کی قسم لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی فوج کی یہ ساری دنیا تتر بتر ہو جائے گی۔ اگر آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دو تو اگلے 5 منٹ میں ہی پاکستان کے خلاف ہونے والی ہر سازش کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ دنیا کی ہر نعمت پاکستان کے قدموں میں ہوگی، کیونکہ اسلام سے آپ دستبردار ہو چکے ہوں گے اور دجال کا راستہ صاف ہو جائے گا، اور دنیا میں موجود آپ کے مخالفین آپ کی شیر و شکر ہوں گے۔ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو یہودی نیو ورلڈ آرڈر میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صرف پاکستان ہی وہ واحد اسلامی ملک ہے جو ان کی کارستانیوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر وہ بھی انہیں تسلیم کر لے تو پیچھے بچتا ہی کیا ہے؟ پاکستان ہی دجال کے راستے میں آخری رکاوٹ ہے جو اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف قرارداد پیش کرتا ہے اور اسرائیل کو آنکھ دکھاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، انہیں بھی پتہ ہو کہ پاکستان اسرائیل کو کیوں تسلیم نہیں کرتا۔ خدا نخواستہ آنے والے وقتوں میں ہمارے اگر سیاستدان اسرائیل کو تسلیم کرنے جائیں تو ہماری پاکستانی قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔